اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ٹائپس آف سینٹنسز بائی اسٹرکچر۔ اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے ساخت یعنی بناوٹ۔ تو اب ہم جملوں کی بناوٹ کے لحاظ سے ان کی مختلف ٹائپس یعنی اقسام کے متعلق پڑھیں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اسٹرکچر کے لحاظ سے جملوں کی جس قسم کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سمپل سینٹنس۔ تو ایک سمپل سینٹنس کیا ہوتا ہے؟ ایک سمپل سینٹنس جو ہے وہ پیش کرتا ہے ایک مین آئیڈیا یعنی مرکزی خیال، اور اس مین آئیڈیا کو پیش کرنے کے لیے ایک سبجیکٹ میں موجود ہوتا ہے اس مرکزی خیال کو یا مین آئیڈیا کو پیش کرنے کے لیے ایک سینٹنس کے اندر موجود ہوتا ہے ایک سبجیکٹ یعنی کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام، جنہیں ہم ناؤن بھی کہتے ہیں، اور اگر ان کے ناموں کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جائے تو اسے پروناؤن کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سبجیکٹ کے اندر ناؤن یا پروناؤن موجود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سینٹنس کے اندر جو مین آئیڈیا ہوتا ہے وہ بنتا ہے یا مکمل ہوتا ہے ایک پریڈیکیٹ کی مدد سے۔ پریڈیکیٹ کے اندر ایک سے زیادہ الفاظ موجود ہو سکتے ہیں اور اس میں ایک ورب بھی لازمی شامل ہوتا ہے۔ ورب یعنی ایکشن ورڈ جسے کسی عمل کے متعلق پتہ چلتا ہو۔ تو اس طرح سے پریڈیکیٹ جملے کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سبجیکٹ کے متعلق اطلاع دیتا ہے یا کوئی خبر دیتا ہے، جیسے کہ سبجیکٹ نے کیا کیا یا اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا یا پھر وہ کس عمل کو کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ تو اس طرح سے جب یہ دونوں چیزیں یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ایک جگہ موجود ہوں اور وہ مل کر ایک آئیڈیا پیش کر رہے ہوں تو یہ بن جاتا ہے ایک سمپل سینٹنس۔ تو اس جملے میں کس کے متعلق اطلاع دی جا رہی ہے یا کچھ بتایا جا رہا ہے؟ علی کے متعلق، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ، اور لفظ علی جو ہے یہ ایک ناؤن بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جملے کے باقی کے حصے کو۔ از اے ورکر ان اے فیکٹری یعنی ایک کارخانے میں ملازم ہے، یہ ہے خبر یا اطلاع علی کے متعلق۔ تو جملے کا یہ دوسرا حصہ کہلایا جائے گا پریڈیکیٹ، اور اس پریڈیکیٹ والے حصے میں موجود ہے ایک ورب جو کہ ہے لفظ از، اور اس طرح سے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مل کر بنا رہے ہیں ایک سمپل سینٹنس۔ اور اس سمپل سینٹنس میں پیش کیا گیا ہے ایک مین آئیڈیا، یعنی اس میں صرف ایک مکمل بات بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی ایک فیکٹری میں ملازم ہے یا پھر علی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ سمپل سینٹنسز کے متعلق ایک اور اہم بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ سمپل سینٹنسز کی مدد سے بڑے جملے بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور جب یہ بڑے جملے کا حصہ بنتے ہیں تو تب یہ کہلائے جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ کلوز۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے آزاد یا پھر جسے کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، اور کلوز کہتے ہیں ایک چھوٹے سے جملے کو جو کہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسی جملے کو ایک بڑے جملے میں شامل کر دیا جائے اور یہ بن جائے علی از اے ورکر ان اے فیکٹری ویئر ہی ورکس ویری ہارڈ، یعنی علی ایک کارخانے میں ملازم ہے جہاں وہ بہت محنت سے کام کرتا ہے۔ تو اب یہاں اس بڑے جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں شامل ہے ایک چھوٹا سا سمپل سینٹنس، علی از اے ورکر ان اے فیکٹری، اور یہ سمپل سینٹنس چونکہ اب ایک بڑے جملے کا حصہ ہے لہٰذا اب ہم اسے کہیں گے انڈیپینڈنٹ کلوز۔ اور اسے انڈیپینڈنٹ کلوز کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یعنی ایک مکمل آئیڈیا یا خیال پیش کر رہا ہے، اور اگر جملے کے اس حصے کو الگ سے لکھ دیا جائے تب بھی یہ ایک مکمل خیال یا سوچ ہوگی، یعنی ایک مکمل سینٹنس ہوگا، اور تب یہ کہلایا جائے گا سمپل سینٹنس۔ تو اس طرح سے سمپل سینٹنس جب ایک بڑے جملے میں شامل ہوتا ہے تو وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ کلوز، اور جب اسے الگ سے لکھ دیا جائے تو پھر یہ کہلایا جاتا ہے سمپل سینٹنس۔ چلیے اب سمپل سینٹنس کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ دے گو ٹو اسکول ریگولرلی، یعنی وہ پابندی کے ساتھ اسکول جاتے ہیں۔
تو اس جملے میں کس کے متعلق اطلاع دی جا رہی ہے؟ دے کے متعلق، اور دے کا لفظ جو ہے یہ ایک قسم کا پروناؤن ہے جسے بہت سے لوگوں کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس جملے میں چونکہ اس کے متعلق اطلاع دی جا رہی ہے لہٰذا یہ اس جملے کا کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ، اور جملے کا یہ جو باقی کا حصہ ہے گو ٹو اسکول ریگولرلی یعنی پابندی سے اسکول جاتے ہیں، یہ ہے اطلاع دے کے متعلق یا پھر یہ ایک خبر ہے، تو لہٰذا جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک پریڈیکیٹ، اور ایک پریڈیکیٹ کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ ایک ورب، جیسے کہ یہاں لفظ گو جو ہے یہ ہے ایک ورب یعنی ایکشن ورڈ جس سے عمل کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ تو اس جملے کو پڑھنے یا سننے کے بعد ایک مین آئیڈیا یا خبر ہم تک پہنچتی ہے، لہٰذا یہ ایک مکمل بات ہے، تو اسے ہم کہیں گے ایک سمپل سینٹینس۔ لیکن اب ہم نے اس سمپل سینٹینس کو ایک بڑے جملے میں شامل کر دیا ہے، اور یہ بن گیا ہے دے گو ٹو اسکول ریگولرلی ایون آن رینی ڈیز، یعنی وہ پابندی کے ساتھ اسکول جاتے ہیں بارش کے دنوں میں بھی۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمپل سینٹینس جو تھا یہ اب ایک بڑے جملے میں شامل ہو گیا ہے، تو اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ اب یہ کہلایا جائے گا، یعنی یہ جو حصہ ہے دے گو ٹو اسکول ریگولرلی یہ اب کہلایا جائے گا انڈیپینڈنٹ کلاز۔ اور اسے انڈیپینڈنٹ کلاز کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر جملے کے اس حصے کو اس جملے سے نکال کر الگ سے لکھا جائے اور اس کے آخر میں فل سٹاپ لگا دیا جائے تو تب بھی یہ ایک مکمل خیال یا مکمل جملہ ہوگا۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے جسے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو چونکہ یہ اپنے طور پر ایک مکمل جملہ ہے لہٰذا اسے انڈیپینڈنٹ کلاز کہا جاتا ہے جب یہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سمپل سینٹینس کی ایک اور ایگزامپل۔ لنڈن اینڈ پیرس آر دا موسٹ فیمس سٹیز ان یورپ، یعنی لنڈن اور پیرس یورپ کے سب سے مشہور شہر ہیں۔ تو اس جملے میں کس کے متعلق کوئی خبر دی جا رہی ہے؟ لنڈن اور پیرس کے متعلق، تو یہ دونوں مل کر بنا رہے ہیں اس جملے کا سبجیکٹ۔ تو اس طرح سے سبجیکٹ کے اندر ایک سے زیادہ ناؤن بھی موجود ہو سکتے ہیں، اور ان دو شہروں کے متعلق یا سبجیکٹ کے متعلق کیا اطلاع دی گئی ہے؟ آر دا موسٹ فیمس سٹیز ان یورپ، یعنی یہ یورپ کے سب سے مشہور شہر ہیں۔ تو جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے پریڈیکیٹ۔ تو یہاں ایک سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مل کر ایک مین آئیڈیا پیش کر رہے ہیں، یعنی ایک اہم یا مرکزی خیال، اور یہی مین آئیڈیا جو ہوتا ہے یعنی سمجھ میں آ جانے والی ایک پوری بات، یہ دراصل ہوتا ہے ایک سمپل سینٹینس۔ تو اب ہم ان تمام ایگزامپلس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سمپل سینٹینس کیا ہوتا ہے۔ A simple sentence has one main idea with a subject and a predicate. It is an independent clause. یعنی ایک سمپل سینٹینس جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک مین آئیڈیا یا مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی یہ ایک مکمل اور پوری بات ہوتی ہے جس میں صرف ایک خبر دی گئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک سبجیکٹ موجود ہوتا ہے یعنی جس کے متعلق خبر یا اطلاع دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک پریڈیکیٹ بھی موجود ہوتا ہے یعنی وہ خبر یا اطلاع جو سبجیکٹ کے متعلق دی جاتی ہے۔ اور سمپل سینٹینس انڈیپینڈنٹ کلاز بھی کہلایا جا سکتا ہے جب یہ ایک بڑے جملے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انڈیپینڈنٹ کلاز کو اگر بڑے جملے سے الگ کر کے لکھ دیا جائے تو یہ کہلایا جائے گا سمپل سینٹینس۔ تو یہ تھی سمپل سینٹینس کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں سے سمپل سینٹینسز کو تلاش کر کے لکھنے کی کوشش بھی کیجیے۔